والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اللہ والے۔ آج ہمارے اس سلسلے کا موضوع ہے اللہ والوں کا انداز حسن ظن۔ اللہ والے کس انداز سے حسن ظن رکھا کرتے تھے، آج اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ سنیں گے۔ حسن ظن کس کو کہتے ہیں، حسن ظن کس کس طرح کا ہوتا ہے، کتنی قسمیں ہیں، اس کے علاوہ بزرگان دین کے کچھ واقعات بھی ہم انشاءاللہ شامل کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے۔ ہمارے الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں، اور نیت کیجئے کہ ہم درود پاک کی فضیلت سنیں اور اس پر انشاءاللہ عمل بھی کیا کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر محبت سے درود پاک پڑھا، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود پاک بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ کتنی پیاری یہ فضیلت ہے کہ اگر ہم محبت سے درود پاک بھیجتے ہیں تو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خود ان کا درود سنتا بھی ہوں اور ان غلاموں کو پہچانتا بھی ہوں۔ خوش بختی کی بات ہے، کتنے ہی خوش قسمت وہ حضرات ہیں، احباب ہیں، عاشقان رسول ہیں جو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں اور محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک بھیجتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش کریں گے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف بڑھوں گا۔ میں ابتداً تو گزارش کروں گا کہ گمان کیا ہے، گمان کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس کی کتنی اقسام ہیں، کس طرح کا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی مرتبہ ہم نے لفظ ظن سنا ہوگا، گمان سنا ہوگا، لیکن اس کی ڈیفینیشن شاید بہتوں کو پتہ نہ ہو۔ ظن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ظاہری نشانی کو دیکھ کر جو خیال بندے کے ذہن میں آتا ہے اس کو گمان اور اس کو ظن کہتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ گمان اور ظن دو قسم کا ہوتا ہے، اگر اچھا خیال ذہن میں آیا ہے تو اس کو حسن ظن کہتے ہیں، صحیح۔ اور اگر برا گمان ذہن میں آیا تو اس کو سوء ظن یعنی بدگمانی کہتے ہیں۔ اب حسن ظن کی بھی کچھ اقسام ہیں اور سوء ظن یعنی بدگمانی کی بھی کچھ اقسام ہیں۔ صحیح۔ حسن ظن کی ایک قسم ہے کہ واجب ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے روزی عطا فرمائے گا، اللہ پاک میری دعا قبول فرمائے گا۔ صحیح۔ اسی کے برعکس دیکھیں کہ اگر بندہ یہ گمان کرے کہ اللہ پاک میری دعا قبول نہیں فرمائے گا، مجھے رزق نہیں دے گا، میری حفاظت نہیں فرمائے گا، تو یہ اللہ پاک پر بدگمانی ہے جو کہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حسن ظن کی ایک قسم ہے کہ واجب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہوگی، اور نیک مومنین سے، نیک لوگوں سے اچھا گمان رکھنا یہ مستحب عمل ہے۔ یہ ہے حسن ظن کی دو اقسام۔ اسی طرح بدگمانی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بدگمانی جو ہے وہ ناجائز ہے یعنی ممنوع ہے، اور ایک بدگمانی جائز ہے۔ جو بدگمانی جائز ہے اس کی جو ہے وہ بھی کچھ صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا علماء نے یہ بیان کیا ہے، اس کی دو کچھ صورتیں بیان کی ہیں کہ جیسے کسی کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو اور بندہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروباری معاملہ ہے یا کوئی شرکت کا معاملہ ہے یا کوئی اس سے چیز خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے۔ اب چونکہ گمان تو بندے کے ذہن میں ویسے ہی آ جاتا ہے، اس کو جما لینا یہ بات کی ایک صورت ہے، لیکن ویسے جب بندے کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، کوئی شک پیدا ہوتا ہے، تو اپنے لیے حفاظتی اقدامات کرنا، کوئی اس طرح کے معاملات کرنا، پریکاشنز اختیار کرنا، صرف اس بنیاد پر کہ کہیں میرے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو جائے، تو یہ جو بدگمانی کی قسم ہے یہ
جائز ہے، لیکن اس جائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے کسی کے عیب جو ہے وہ اچھالنا شروع کر دے اور اس گمان کو اپنے اندر جما لے، پھر یہ جو ہے وہ گناہ کی صورت بن جائے گی۔ اگر ویسے ہی اس کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے اس میں نقصان ہو جائے یا میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، تو یہ جو گمان کی جو قسم ہے یہ بدگمانی میں ہی آتی ہے، لیکن یہ وہ بدگمانی ہے جو کہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے جو ممنوع ہے، جو ناجائز بدگمانی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کا خیال آتا ہے وہ اس کو اپنے دل میں جما لے اور پھر اس کا جو ہے وہ اظہار کرے، تو پھر یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بدگمانی اور حسن ظن کی کچھ اقسام ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی احسن انداز میں آپ نے حسن ظن اور سوء ظن، اچھا گمان اور برا گمان کے حوالے سے کچھ تقسیم کر دی ہے۔ ہمیں پتہ چلا مدنی چینل کے ناظرین کہ گمان، ہر گمان برا نہیں ہوتا، بلکہ بعض گمان اچھے بھی ہوتے ہیں، بعض گمان برے بھی ہوتے ہیں۔ کئی ایک صورتیں، مطلب اب دیکھیں کہ جیسے ہمیں مدنی چینل کے ناظرین پتہ چلا کہ گمان کسی صورت میں واجب بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم نے گمان رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے، تو یہ ہم پر واجب ہے۔ اسی طرح ممنوع ہے، حرام ہے، کہیں جائز کی صورتیں بنتی ہیں۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، گمان، ہم غور کریں کہ میں اور آپ کسی مسلمان کے بارے میں جب گمان رکھ رہے ہیں تو میرا اور آپ کا گمان ان اقسام میں سے کون سا ہے؟ کیا حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے، یا برا گمان ہے؟ قرآن اور احادیث، دیکھیں قرآن ایک ہماری رہنمائی کے لیے ہے، اور اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کے بہترین اصول اس میں ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، کون سا موڑ ہے کہ جہاں پر اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ ہر لہجہ، ہر لمحہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اسلام کو پڑھیں، دین اسلام کا مطالعہ کریں کہ اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ میں پھر آپ کی طرف سوال بڑھاؤں گا کہ کیا قرآن و حدیث میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ہمیں کون سا گمان رکھنا ہے، کون سا گمان نہیں رکھنا؟ بالکل، قرآن پاک میں سورہ حجرات کے اندر واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر واضح طور پر بدگمانی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جو ابھی ہم نے جو تقسیم کاری سنی گمان کی، اس میں ایک قسم یہ تھی کہ وہ بدگمانی جو ناجائز ہے، ممنوع ہے، اس سے جو ہے وہ بندے کو بچنا ہے۔ تو اب یہاں پر بچنے کا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ یہاں یہ جو ارشاد فرمایا نا، کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، بہت گمان کرنے سے بچو، تو یہاں پر کوئی تعداد مخصوص نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ بہت گمانوں سے بچو۔ اب یہاں تعداد مخصوص نہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ ہر گمان کرنے سے پہلے سوچے کہ کہیں یہ والا گمان کہیں گناہ تو نہیں ہو جائے گا۔ یعنی اللہ پاک نے جو اس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے، اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ بندہ ہر گمان کے بارے میں وہ سوچتا رہے کہ کہیں یہ میرا گمان جو ہے یہ کسی کے بارے میں یہ بدگمانی نہ ہو جائے، یہ گناہ کی طرف مجھے نہ لے جائے۔ تو واضح طور پر قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس سے ممانعت فرمائی۔ اسی طرح اسی کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، کئی علماء نے بہت کلام کیا ہے، یعنی اس کی تفسیر اگر بندہ پڑھنے چاہے تو پورا ایک جو ہے وہ بیان جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے اتنا کلام فرمایا کہ کون سا گمان درست ہے، کون سا درست نہیں ہے، کس کے بارے میں درست ہے۔ جس طرح ابھی ہم نے تقسیم کاری بھی جو بیان کی ہے، ساری کی ساری اس آیت کی تفسیر میں علماء نے بیان کی ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے بارے میں کوئی برا گمان ذہن میں آتا ہے، لیکن یہاں پر بندے کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت سارے گمان کرنے سے بچے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی تو دیکھنے والا جو ہے وہ غلطی پر ہوتا ہے، وہ جو گمان کر رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں غلط بات آ رہی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو ہمارے ذہن میں وہ جو برائی آ رہی ہوتی ہے وہ غلط فہمی کے اندر کر رہا ہوتا ہے، یعنی قصد اس کا نہیں ہوتا، وہ انٹینشنلی نہیں کر رہا ہوتا، بلا قصد اور بھول کر جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر گمان کرنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اسی طرح کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی جو ہے یہ بدترین جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے یہ۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی بیان فرمایا گیا
کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال، اس کا خون اور اس پر بدگمانی کرنا یہ حرام ہے۔ تو واضح طور پر حدیث پاک میں بیان فرما دیا گیا کہ جس طرح آدمی کا مال دوسرے پر جو ہے وہ حرام ہے کہ وہ بلا عذر شرعی اور دھوکہ دہی کے ساتھ اور کسی بھی حرام ذریعے سے اس کا پیسہ نہیں لے سکتا، اس کا مال نہیں لے سکتا، اسی طرح کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی طرح کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بدگمانی سے بچنا بھی چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں واضح فرمان ہے کہ بدگمانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تعجب میں ڈالنے والی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کو 3 چیزیں لاحق ہوں گی، یعنی وہ اس میں مبتلا ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک چیز یہ ہے کہ بدشگونی، بدفعلی جو ہے یہ میری امت لے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ حسد، میری امت حسد میں بھی مبتلا ہوگی۔ اور تیسرا یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ بدگمانی کے اندر بھی مبتلا ہوگی، لیکن پھر اس کا حل بھی ارشاد فرما دیا۔ ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ جب بدفعلی ہو تو بندہ وہ کام جو ہے وہ کر گزرے، اس کام کو کر گزرے، بدفعلی اور بدشگونی کی وجہ سے اس کام سے رک نہ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ جب حسد کرتا ہے تو حسد کا جو امپلیمنٹیشن ہے، کسی کو نقصان پہنچانا، وہ نہ کرے بلکہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بدگمانی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ سرکار نے فرمایا بندہ مبتلا تو ہوتا ہے، لیکن جب بدگمانی میں مبتلا ہو جائے تو اب وہ خیال جو ہے وہ اس کو دل میں جمع نہ لے بلکہ اس کو جھٹک دے۔ تو یہ حدیث پاک میں ہمیں اس طرح اس کا علاج بھی بیان فرما دیا گیا۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدگمانی اتنا بڑا مرض ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی پوائنٹ آؤٹ فرما دیا، ہائی لائٹ فرما دیا کہ یہ جو مرض ہے یہ میری امت کے اندر رہے گا، لیکن بندے کو اس سے جو ہے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سن ہی رہے ہیں کہ بدگمانی یہ کتنی بڑی آفت ہے، کتنی بڑی بلا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں ہمیں منع فرما دیا۔ سورہ حجرات کی جس طرح آیت کریمہ ہمارے فراز بھائی نے تلاوت فرمائی ہے، پڑھی ہے، ایک حدیث مبارکہ میں یہاں پر سنانا چاہوں گا اسی آیت کے تناظر میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی سے بدگمانی کی، یعنی کہ یہ کپ کپا دینے والی روایت ہے، ڈر جانے والی بات ہے کہ میں اور آپ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، ہم تو آیتین چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے کال نہیں اٹھائی تو ہم نے بدگمانی کر دی، کسی کو بلایا وہ پہنچا نہیں تو ہم نے بدگمانی شروع کر دی، کسی کو کچھ کہا اور وہ کچھ نہ کر سکا تو ہم نے بدگمانی شروع کر دی۔ الغرض کہ یہ مثالیں بنتی ہیں، انشاءاللہ ہم مثالیں بھی کچھ لیں گے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر بدگمانی کر لیتے ہیں۔ سنیے حدیث مبارکہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی سے بدگمانی کی، بے شک اس نے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے بدگمانی کی۔ اس نے اپنے رب سے بدگمانی کی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت سے گمانوں سے بچو، بہت سے گمانوں سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہ کھلے لفظوں میں یہ بتا دیا گیا کہ جو بدگمانی کرے کسی مسلمان بھائی سے، اس نے اپنے اللہ سے بدگمانی کی۔ جب رب تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ تم نے بدگمانی نہیں کرنی، اپنے مسلمان بھائی سے بدگمانی نہیں کرنی، تو پھر میں اور آپ غور کریں ہم کیوں کسی کے بارے میں بدگمانی کریں۔ اچھا، یہاں پر ایک فراز بھی سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ دل میں خیال آتے ہی کیا اس کو ہم بدگمانی کی لسٹ میں داخل کر لیں گے؟ دیکھیں، یہاں پر علماء نے کئی اعتبار سے کلام کیا ہے، لیکن جس طرح بھی ہم نے تعریف سنی اور اس کی اقسام سنی، تو گمان تو وہی ہے جو دل میں آ گیا، اور فوراً سے ظاہر ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر جو فرسٹ بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے اسی کو گمان کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا یہ آنے والا گمان یہ گناہ ہے، فوراً سے بندے کو گناہ گار قرار دے دیں گے؟ تو یہاں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ فوراً سے جب بندے کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، اس کو گناہ گار آپ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ خیال ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ یعنی ہم بغیر قصد کے بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو خیال تو خود بخود ذہن میں آتا ہے، لیکن اب اس خیال کو دل میں جما لینا کہ نہیں بات ایسی ہی ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں بوجھ محسوس کرنا، اس کو برا تصور کرنا کہ نہیں یہ غلط ہی ہے، تو یہ اب جو ہے وہ گناہ کی طرف لے کر جائے گا۔ علماء نے یہاں پر یہ آیت مبارکہ بھی کوٹ کی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں فرماتا۔ اب اگر خیال آتے ہی بندے کو گناہگار قرار دے دیا جائے تو یہ جس کو کہتے ہیں کہ تکلیف مالا یوتا، کہ یہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا اس کا جو ہے وہ اس کو مکلف بنانا ہے، تو فوراً سے اگر جب بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے تو اس وقت اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، اس پر بدگمانی جو حرام ہے اس کا حکم نہیں لگائیں گے۔ لیکن اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب اس بدگمانی کو وہ ذہن میں جما لے، بٹھا لے کہ نہیں بات ایسی ہی ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ جو ہے وہ اس کے بارے میں غلط خیال دل میں پیدا کر لینا، ایک تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح زبان سے اس کا اظہار کرنا، صحیح، اور لوگوں کو جا کر اس کو بتانا یا اسی کے سامنے ہی اس چیز کا اظہار کر دینا، اس کو بھی علماء نے بدگمانی میں شمار کیا جو گناہ میں مبتلا کرنے والی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ دعوت میں نہیں آیا، کسی نے دعوت دی اور وہ دعوت میں نہیں آیا، اب وہ جب ملاقات کرتا ہے تو اس نے اپنا کوئی عذر بیان کیا، وہ کہنے لگا کہ میں فلاں وجہ سے نہیں آیا، تو اب دل میں یہ گمان پیدا کرنا کہ یہ جھوٹا ہے، تو اب اس جھوٹ ہونے کا اس کے سامنے اظہار بھی کر دینا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو یہ وہ والی بدگمانی ہے کہ جو گناہ والی ہے، جو حرام ہے، کیونکہ اس نے فوراً سے اس خیال کو جھٹکا نہیں بلکہ اس کو دل میں جگہ دے دی، اس کو جما لیا اور پھر اس کا اظہار بھی کر دیا۔ یعنی اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس گمان کو اپنے دل میں بٹھا لے، جگہ دے دے، جما لے، اس پر اصرار کرے، تو یہ جو ہے وہ بدگمانی گناہ والی ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ فوراً اس کا اظہار بھی کر دے، زبان سے کہہ دے کہ نہیں بات ایسی ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ بھی گناہ والی صورت بنے گی۔ جیسے میں نے ابھی دعوت کی مثال دی، تو یہ بندہ جو ہے وہ غور کرے کہ ویسے نارمل یہی ہوتا ہے کہ ہم جو خیال آتا ہے اس کو جھٹکنے کے بجائے دل میں اس کو جگہ دے دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگتے ہیں، اور پھر اس ایک گناہ کی وجہ سے بندہ بغض کا شکار بھی ہوتا ہے، کینے کا شکار بھی ہوتا ہے، حسد کا شکار بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے جو ہے وہ گناہ کا دروازہ اس بدگمانی کی وجہ سے کھل جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنا ذہن اچھا بنائے، حسن ظن قائم کر کے وہ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن ہم جو ہے وہ شیطان کو موقع دیتے ہیں، اور ایک خیال کی وجہ سے، یعنی آپ دیکھیں صرف ایک خیال کی وجہ سے بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ہمارا مالی نقصان نہ کیا ہو، ہمارا جانی نقصان نہ کیا ہو، صرف ایک چھوٹے سے خیال ذہن میں آ جانے کی وجہ سے بندہ اتنے سارے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور بہت سارے باطنی امراض میں اس کا جو ہے وہ مبتلا ہو جانے کا خوف پایا جاتا ہے۔ تو یہ بدگمانی اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کہ میں فراز بھائی یہاں پر یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کون سا ایسا آلہ ہے کہ ہم سامنے والے کا دل چیر کر دیکھ لیتے ہیں، بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، بھائی میرے پاس کون سا ایسا آلہ ہے کہ میں اس کو چیک کروں، اس کی دل کی کیفیت کو، بھائی اس نے میری مدد نہیں کی، مثال کے طور پر میں نے مدد مانگی اسے کہ یار میں پریشان ہوں اور میری کچھ مدد کی جائے، اب اس نے نہیں کی، اور میں دیکھ رہا ہوں بھائی یہ تو اچھا بھلا کھاتا پیتا ہے اور نارملی تو اتنی بڑے دعوے بھی کرتا ہے، لیکن آج جس وقت میرے پر کچھ مشکل آئی ہے تو اس نے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا، یار میرے حالات نہیں ہیں، تو میرے پاس کون سا ایسا آلہ ہے کہ میں بھائی یہ چیک کر رہا ہوں۔ مجھے وہ حدیث مبارکہ بھی یاد آ رہی ہے کہ ہم کیوں کسی کی طرف دیکھیں اور کیوں کسی کا، جب ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم اس کا دل چیر کر دیکھ سکیں، تو ہمارے پاس مدنی چینل کے ناظرین کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا دل چیر کے دیکھ لیں کہ یہ سامنے والا میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، سامنے والا میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا عمل ظاہر ہو جاتا ہے، اس کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر تو آشکار ہو چکا ہے نا، بالکل ہم اس کے جھوٹ سے آشنا ہو چکے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہم حسن ظن رکھیں۔ میں یہاں پر فراز بھائی ایک کچھ اور بھی بات عرض کروں گا، ماشاءاللہ آپ نے کچھ مثالیں بھی دی، کچھ بات بھی کی ہے، اور بڑے اچھے انداز سے آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ مزید کچھ اگر مثالیں ہمیں یہاں پر مل جائیں تو ہماری کچھ رہنمائی مزید ہو جائے گی کہ اس انداز سے بھی بدگمانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک بڑی کامن مثال ہے جو بھی آپ نے بھی دی تھی موبائل کے حوالے سے، کہ اگر کسی کی کال ریسیو نہ ہو رہی ہو تو فوراً یہ ذہن جاتا ہے دیکھو یار میری کال ریسیو نہیں کر رہا۔ اب آپ دیکھیں امیر علیہ سنت نے کتنی پیاری تربیت ہماری فرمائی ہے کہ جملے میں بھی ہمیں احتیاط سکھائی ہے۔ حالانکہ یہ جو جملہ ہے کہ یار فون نہیں اٹھا رہا، اگر دیکھا جائے تو ضروری نہیں کہ یہ بدگمانی ہو، بس ایک ہمارے جملہ یہ رائج ہے کامن عوام کے اندر، یہ زبان سے نکلتا ہے یار فون نہیں اٹھا رہا، لیکن امیر علیہ سنت کی احتیاط دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ جملہ عطا فرمایا کہ اس جملے کے اندر چونکہ بدگمانی کی ایک اسمیل ہے، ایک بدگمانی کی بو ہے، تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ امیر علیہ سنت نے ایک جملہ عطا فرمایا کہ یوں کہا جائے کہ اس کا فون نہیں اٹھ رہا۔ اب آپ دیکھیں اس جملے کے اندر حکمت کیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں
کہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہا تو اس میں جو بولنے والا ہے اس کی نیت دیکھی جائے گی. ہو سکتا ہے وہ بدگمانی کا شکار بھی ہوگا, دیکھو جان مجھ کے میری فون نہیں اٹھا رہا, دیکھو میرا جو ہے نا اس نے قرض دینا ہے تو میرا فون نہیں اٹھا رہا, مجھ سے ملتا نہیں ہے, مجھے جواب نہیں دیتا ہے. حالانکہ پاسبل ہے کہ وہ واش روم میں ہو, پاسبل ہے اس کا موبائل سائلنٹ ہو, ممکن ہے کہ وہ گھر سے باہر گیا وہ موبائل اپنا گھر پہ چھوڑ گیا ہو, بہت ساری پاسبلٹیز بن سکتی ہیں. یہ حسن ظن کی صورتیں, یا ہم حسن ظن بنائے کہ یار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا موبائل سائلنٹ رکھے, اس نے چارج پہ رکھ دیا ہو, یا ممکن ہے وہ سویا ہوا ہو, یا پاسبل ہے کہ اس کا موبائل اس کے گھر والوں کے پاس ہو, بچوں کے پاس ہو. اتنے سارے یعنی اس کے احتمالات نکل سکتے ہیں, لیکن ہمارا ذہن کیا جائے گا, دیکھو یار ہمارا فون نہیں اٹھا رہا, تو یہ ایک بدگمانی کی صورت ہے. اسی طرح آج کے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے کہ بیٹے کی توجہ اگر زوجہ پر زیادہ ہے, یعنی اپنی اگر ماں کے اعتبار سے دیکھیں وہ کہیں میری بہو پر زیادہ ہے, تو پھر فوراً یہ جو ہے وہ ذہن جاتا ہے کہ دیکھو اس نے ذہن خراب کیا ہوگا, اس لیے ماں سے جو نا یہ دور ہو گیا. اچھا, اسی کا اگر برعکس دیکھیں تو اگر وہ ماں کی طرف توجہ زیادہ دے رہا ہے تو پھر یہ ذہن جاتا ہوگا, دیکھو یار اس نے جو ہے نا وہ میرے شوہر کو نا یہ کچھ پلا دیا ہے, کچھ کر دیا ہے, کوئی دم درود کر دیا ہے. یعنی فوراً ہمارا ذہن جاتا نیگیٹیوٹی کی طرف ہے. اور میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بات ہوتی کچھ اور ہے, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حقیقت حال کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار معاملہ تو کچھ اور ہی تھا, جو ہم سوچ رہے تھے ایسا بالکل بھی نہیں تھا. جب ہم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں, چند لوگوں کے حوالے سے کچھ معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں, تو اب وہاں اگر ایک فریق کی, ایک پارٹی کی بات سنتے ہیں تو وہاں پر فوراً ہمارا ذہن نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے, فوراً منفی ہمارے ذہن میں خیال آتے ہیں کہ نہیں یار وہ تو ہے ہی ایسا, اس نے میرے ساتھ بھی ایسا کیا تھا, وہ بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو, اس نے تمہارے ساتھ ایسے ہی کیا ہوگا. لیکن جب اس فریق کی بات سنتے ہیں, دوسری پارٹی کی بات سنتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا تھا معاملہ ویسا نہیں تھا, الفاظ جو ہے وہ کافی اس میں رد و بدل کر دیا گیا ہے اور معاملہ کچھ کا کچھ ہے. تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی اس طرح کا معاملہ ہو تو کبھی ایک فریق کی بات سن کر بندہ اپنا یعنی فیصلہ تو دور کی بات ہے, رائے بھی قائم نہ کرے جب تک دونوں فریق کی بات نہ سن لے اور اس کو اطمینان نہ ہو جائے. اگر یہ جیسے بہت سارے ہوتے ہیں کہ وہ فیصلہ کروانے والے ہوتے ہیں, اپنی کمیونٹی کے بڑے ہوتے ہیں, قبیلے کے بڑے ہوتے ہیں, لوگ ان کے پاس فیصلہ کروانے آتے ہیں, تو طریقہ کار تو نارملی یہی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق کی بات سن کر فوراً ذہن نیگیٹو بن جاتا ہے. اب جب دوسرا ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہم اس سے اسی نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اس کی بات درست نہیں لگ رہی ہوتی. تو کبھی بھی ایک فریق کی بات سن کے رائے تو قائم کرنی ہی نہیں چاہیے. جب دونوں فریق کی بندہ بات سن لے اور پھر اطمینان کر لے, پھر جا کے کوئی رائے قائم کرے, پھر فیصلے کی طرف جائے. اگر اس میں بھی کوئی اشکال باقی ہو تو مزید ان کو بٹھا کر ان سے جو ہے وہ پوچھ لیا جائے. تو یہ کچھ مثالیں ہیں. اسی طرح اگر سیٹ کی کسی اپنے ملازم کی طرف توجہ زیادہ ہو, وہ اچھا کام کر رہا ہو, اس کو شفقت زیادہ دی جا رہی ہے, اس کو تھپکی زیادہ دی جا رہی ہے, تو دوسرے فوراً ملازمین جو ہے وہ بدگمانی کا شکار ہوں گے, دیکھو یار ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہے, کوئی ان کو الگ سے جو نا وہ دیتے ہوں گے, کچھ بھی مطلب اس طرح کی بدگمانی ہمارے معاشرے میں. اچھا, کوئی استاد ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ پر اگر زیادہ شفقت کر رہا ہے تو پھر دوسرے اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یار یہ تو ان کے اوپر زیادہ شفقت ہے, ہم تو ظاہر غریب ہیں, ہمارا کیا ہوگا. اسی طرح بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اہل علم یا کوئی ایک فیمس پرسن اگر کسی شخصیت سے تعزیت کرنے چلا جائے یا جو ہے وہ ان کی عیادت کرنے چلا جائے تو فوراً دوسروں کے ذہنوں میں ذہن آ جاتا ہے کہ یار دیکھو یہ جو سیٹھی ہے نا ان کے پاس جا رہے ہیں, ہم تو غریب آدمی, ہمارے پاس کہاں آئیں گے. تو یہ ساری بدگمانی ہی کی مثالیں ہیں کہ جو بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں, بلکہ بسا اوقات اس کو دین کے کاموں سے دور کر دیتا ہے, وہ دین کے کاموں سے دور ہو جاتا ہے, بلکہ بسا اوقات ایمان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں, بسا اوقات اتنا وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے. تو یہ چند مثالیں ہیں بدگمانی کی. تو یہ ایک مشورہ ہے اور اس سلسلے کا یہ موضوع رکھنے کی بھی ایک وجہ ہے کہ یہ جو چیز ہے بدگمانی یہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. یعنی فوراً کوئی بات ہوگی نا تو شاید ہی ایسا ہوتا ہو کہ کوئی پازیٹیو خیال ہمارے ذہن میں آتا ہو. فرسٹ جو ہمارا جو ذہن میں خیال آتا ہے نا وہ جاتا ہے نیگیٹیوٹی کی طرف. تو اس کو درست کرنے کی بہت زیادہ حاجت ہے کہ ہم حسن ظن کا جو ہے وہ جام پیئیں, اور حسن ظن کا جام پینے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے, مدنی مذاکرے سنیں, انشاءاللہ آپ کو حسن ظن کے جام جو کس طرح پینے یہ بھی انشاءاللہ تربیت ہوگی ادھر. کیا بات ہے, کیا بات ہے, الحمدللہ. قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا جو انداز تربیت ہے, سبحان اللہ, جس انداز سے, جس بہترین انداز سے اور جن احتیاطوں کے ساتھ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت اصلاح فرماتے ہیں, سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ ہمدم وابستگی عطا فرمائے, جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی مذاکروں میں مدنی چینل کے ناظرین شرکت بھی کیا کریں, جس طرح ابھی فراز بھائی دعوت بھی دے رہے تھے کہ مدنی مذاکرے میں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل, ہمیں یہی نہیں اس کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ عز و جل ملے گا. امیر علیہ سنت کے کیا حکمت بھرے جوابات ہوتے ہیں, کیا پیارے پیارے سوالات اور بڑے بہترین قسم کے جوابات, اور پھر امیر علیہ سنت جو اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں, سبحان اللہ, وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے
نہیں ہے۔ میں یہاں پر فراز بھائی آپ سے ایک عرض کروں گا کہ جس طرح بھی ہم بدگمانی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، حاجی امین صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، میں اختصاراً ایک واقعہ ہی عرض کروں گا یہاں پر۔ ایک مرتبہ ایک آدمی فروٹ والے کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بھائی یہ آپ نے سیب وغیرہ کس طرح لگائے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ سیب 150 روپے کے کلو ہیں۔ کہا جی کیلے کس طرح لگائے ہیں؟ کہا جی یہ تو 100 روپے کے درجن ہے۔ اچھا چند ایک چیزوں کے بارے میں پوچھا کہ مالٹے کس طرح ہیں، جو اس نے کہا جناب یہ 200 روپے کے درجن ہے۔ اچھا اتنی دیر میں بھی وہ کہا کہ چلیں مجھے 1 کلو سیب دے دیں، 1 درجن آپ مجھے کیلے دے دیں اور ساتھ کچھ مالٹے بھی دے دیں۔ ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے، کہتی ہے بھائی یہ سیب کس طرح لگائے ہیں؟ کہتا ہے 20 روپے کے کلو ہیں۔ جس بندے نے لیے تھے 100 روپے کے کلو، وہ ایک دم 150 روپے کا کلو جس نے بات کی تھی، ایک دم شاک ہو گیا، وہ بھائی حیران پریشان ہو گیا، بھائی یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ بھائی یہ کیلے کس طرح لگائے ہیں؟ کہا کہ یہ 15 روپے کے درجن ہے۔ اچھا جب یہ چند چیزوں کے بارے میں پوچھا اور انتہائی سستی بتائیں، کہا اچھا چلیں یہ مجھے آدھا درجن کیلے دے دیں اور آدھا کلو سیب دے دیں۔ اس نے فوراً کیا کیا کہ یہ ڈال کر دے دیے۔ اب وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، کہا کہ بھائی تم نے اتنا جناب والا چور بازاری شروع کی ہوئی ہے، ایک اماں آئی اور تم نے جناب والا 20 روپے کے تم نے اسے سیب دیے، 15 روپے کے تم نے اس کو کیلے دیے، اور مجھے جناب تم 150 روپے کے بتا رہے ہو سیب بتا رہے ہو، اور 100 روپے کے تم مجھے کیلے بتا رہے ہو، اتنا مہنگا کر کے بتا رہے ہو۔ اس نے کہا بھائی اصل بات یہ ہے کہ اس بوڑھی اماں کا کوئی نہیں ہے، نہ اولاد میں سے ہے نہ شوہر میں سے ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے کہ جو اسے کما کر لاتا ہو۔ کہا کہ میں نے بارہا اس کو کہا ہے اماں تم یہاں سے آ کر فروٹ لے جایا کرو، لیکن اتنی خوددار ہے کہ یہ بغیر پیسوں کے لیتی نہیں ہے، کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتی نہیں ہے، تو اس لیے میں اپنا بھاؤ کم کر دیتا ہوں، یہ کسی بہانے سے لے کر چلی جائے۔ تو بات کیا ہے؟ حسن ظن، ہم فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں۔ بات فراز بھائی والی ہے کہ ہم فوراً، ہمارا ذہن فوراً نیگیٹو جاتا ہے، ہم فوراً نیگیٹو سوچتے ہیں، کاش کہ ہم پازیٹیو سوچنے والے بن جائیں۔ ایک کال ہے ہمارے ساتھ، کال بھی شامل کرتے ہیں جی۔ کیا دوسروں کو بدگمانی سے بچانا ضروری ہے؟ کیا پیارا سوال ہے، کیا اچھا میرے ذہن میں اگلا سوال بھی یہی تھا کہ میں فراز بھائی سے سوال کروں گا کہ کیا دوسروں کو بدگمانی سے بچانا ضروری ہے؟ بالکل، دوسروں کو بدگمانی سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ تو تعلیم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بھی ملتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن بھی وہاں پر حاضر تھیں، تو جب سب جانے لگیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر موجود تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو کچھ آگے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ان کو چھوڑنے کے لیے گئے تو 2 انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں، تو وہ تھوڑا سا آگے کی طرف نکل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ میری زوجہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ کیا بات! تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر ایسے جو ہے وہ دوڑتا ہے جس طرح انسان کے اندر خون جاری ہے، تو مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں تم جو ہے وہ بدگمانی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کوئی اس طرح کا گمان بھی کیا نہیں جا سکتا، اور پھر صحابہ کرام نے بھی یہی عرض کیا کہ ہم جو ہے وہ بدگمانی کا شکار نہیں ہو سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی وہاں پر وضاحت ارشاد فرمایا کہ کہیں کسی کے دل میں کوئی اس طرح کا خیال نہ آ جائے۔ تو اس سے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں جس طرح حسن ظن رکھنے کا حکم ہے اور بدگمانی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس طرح خود بھی ایسے افعال کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جو دوسروں کو بدگمانی کے اندر مبتلا کریں۔ اسی طرح کئی واقعات ہیں کہ جس میں یہ ملتا ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، وہ دوسروں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کام کرتے تھے کہ وہ بدگمانی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ تو یہ بالکل واضح جو ہے وہ بات ہے کہ ہم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہی ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کام اگر گناہ ہوگا
تو اس سے تو بچنا ضروری ہی ہو جائے گا، شرعی اعتبار سے وہاں پر ممانعت آ جائے گی. لیکن کئی مرتبہ حکمت عملی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کام سے بچ جائے کہ کہیں دوسرا جو ہے وہ اس کو گناہ گار تصور نہ کرے، اس سے بدگمان نہ ہو جائے. اس طرح کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدگمانی کے مقامات سے بچاؤ. ایسے مقام پر کھڑے نہ ہو کہ جہاں پر تمہارے بارے میں تہمت کے مقام کے حوالے سے بھی اور ایسے اس بارے میں بھی ہے کہ لوگ تم سے بدگمان نہ ہو. تو اس لیے جو ہے وہ ایسے کام بھی کرنے سے بچنا چاہیے، ایسی جگہوں پر جانے سے ہی بچنا چاہیے کہ جہاں ہمارے بارے میں کوئی بدگمانی کا شکار ہو سکے. کیا بات ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح کالر اسلامی نے جو کال کی اور پوچھا کہ دوسروں کو بدگمانی سے بچانا، کہ ہماری ذات سے کوئی بدگمان نہ ہو، اس لیے ہمیں وہ افعال نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے کوئی دوسرا بدگمان ہو اور بیچارہ وہ گناہ گار ہو جائے. لہٰذا ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس جگہ پر ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ جہاں پر ہم بدگمانی کا، ہماری وجہ سے کوئی بدگمانی کا شکار ہو. نیکسٹ کال دیجیے گا. موجودہ دور میں بدگمانی کی کچھ مثالیں بتا دیجیے. موجودہ دور میں بدگمانی کی کچھ مثالیں ویسے ہماری چل تو رہی تھیں، کچھ بیان کی ہیں، یہ تو ویسے الحمدللہ ہو چکی ہیں. جس طرح کہ فون ہم نے اگر مثال کے طور پر نہیں اٹھایا، نہیں ریسیو ہو سکا، تو اس پر بھی بدگمانی. جس طرح ابھی فراز بھی بتا رہے تھے کہ اگر کسی کا جھکاؤ اپنی بیوی کی طرف ہے تو ماں بدگمانی کرے گی، اچھا ماں کی طرف ہے تو بیوی بدگمانی کرے گی، دوستوں سے بدگمانی کرتے ہیں، استاد شاگرد سے، شاگرد استادوں سے، کئی ایک مطلب صورتیں بن سکتی ہیں بدگمانی کی. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا دل میں گمان آتے ہی بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں. یہ بھی ہمارا جواب ہو چکا ہے کہ فوراً دل میں گمان آتے ہی بندہ گناہ گار نہیں ہوتا. اور بڑا تفصیل کے ساتھ ہمیں فراز بھائی نے اس کا جواب دیا ہے کہ فوراً دل میں، جس طرح دیکھیں خیال تو خیال ہے، فوراً آ جائے گا. اب جیسے ہی دل میں خیال آیا تو کیا بندہ گناہ گار ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. پھر اس خیال کو دل میں جما لینا، پھر اس کا اظہار کرنا، جب جا کر بندہ گناہ گار ہوتا ہے. فراز بھائی، میں آپ سے ایک اور سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارا موضوع ہے اللہ والوں کا انداز حسن زن، اللہ والے کس انداز سے حسن زن رکھا کرتے تھے؟ اس پر کچھ واقعات اگر ہوں تو آپ. بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے گناہوں سے بچتے ہی تھے. اور اگر کبھی اس طرح کا کوئی خیال کسی کے بارے میں آ بھی جاتا تو وہ حسن زن قائم کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات ان کو تنبیہ بھی کی جاتی تھی. اگر ان کے ذہن میں کوئی اس طرح کا خیال آ بھی جائے تو وہ ان کو غیب سے تنبیہ کی جاتی تھی، ان کی تربیت کی جاتی تھی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو کہا کہ تم نے چوری کی ہے، تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں نے چوری تو نہیں کی ہے. تو آپ نے حسن زن قائم کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے چوری نہیں کی ہوگی، میرے آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہوگا. اللہ اکبر. اسی طرح ایک مرتبہ غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے اور آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ کشتی کے اندر کچھ افراد ہیں اور وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے، ان کے ساتھ ایک بوتل بھی ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ بوتل جو ہے نا، یہ شراب کی بوتل ہے اور یہ جو عورت ہے یہ کوئی غیر محرم ان کی عورت ہے، اس شخص کے ساتھ جو عورت تھی. تو پھر بعد میں آپ کو تنبیہ کی گئی کہ یہ کچھ آپ کی تربیت کے اس طرح کا ماحول بنایا گیا اور سمجھایا گیا کہ وہ جو عورت ہے وہ غالباً اس شخص کی بوڑھی ماں تھی اور وہ جو ہاتھ میں بوتل تھی وہ شراب کی نہیں بلکہ سرکے کی بوتل تھی. تو یوں آپ کی جو ہے وہ اس حوالے سے تربیت بھی کی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ حسن زن قائم کرتے بھی تھے اور دوسروں کو بھی یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ وہ حسن زن ہی جو ہے وہ اپنے ذہن میں لے کر آئیں. جس طرح مجھے یاد آ رہا ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جب زمزم شریف پیتے ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ زمزم شریف کو کھڑے ہو کر پینا یہ سنت مبارکہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جب بندہ کھڑے ہو کر پانی پیے گا تو ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ دیکھیں کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، سنت پر عمل نہیں کر رہے. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جب زمزم شریف پیتے ہیں تو وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ زمزم شریف ہے، اس لیے میں کھڑے ہو کر پی رہا ہوں. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جب مدنی مذاکروں میں کبھی جو ہے وہ کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے آنے میں تو امیر علیہ سنت جو ہے وہ وضاحت فرمایا کرتے تھے کہ میں جو آ رہا تھا اور کسی وجہ سے یہ تاخیر ہو گئی، اس وجہ سے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں. تو یہاں پر بھی امیر علیہ سنت وضاحت فرمایا کرتے تھے اور تلقین بھی فرماتے ہیں کہ کبھی بندے کو کسی حوالے سے اس طرح کی آزمائش ہو جائے، جس طرح مشوروں میں جانا پڑ جاتا ہے
کہیں بیان کرنے جانا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر بھی بدگمانی کا ایلیمنٹ نکلتا ہے کہ دیکھو یار ہماری جو ہے نا وہ مسجد ظاہر ہے اتنی بڑی مسجد نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ حضرت صاحب آنے میں انہوں نے لیٹ کر دیا ہوگا، یا ہم نے گاڑی نہیں بھیجی تو دیکھو لیٹ کر دیا ہوگا. اس طرح کے بھی خیالات آ سکتے ہیں. لیکن بالکل پاسبل ہے کہ راستے میں ٹریفک جام ہو گیا ہو، یا جس بائک میں وہ آ رہے ہیں وہ بائک خراب ہو گئی ہو، یا ان کو کوئی سواری نہ ملی ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی سواری کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ہو. تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کبھی کہیں جانے میں بندے کو لیٹ ہو جائے، تاخیر ہو جائے، تو وہاں جا کے وہ وضاحت کر دے کہ میں جو لیٹ ہوا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، کہ میں جو ہے وہ جو حقیقی وجہ ہو. ایسا نہ ہو کہ پھر بتانے والے کو بھی ظاہر احتیاط کرنی ہوگی، بسا اوقات وہ بتانے والا بھی احتیاط نہیں کر پا رہا ہوتا. لیکن یہاں پر بدگمانی سے بچانے کے لیے وہ کم سے کم اس طرح کے جملے کہہ دے کہ میں اس وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گیا، میں اس وجہ سے لیٹ آ گیا. تو یہ ایک اچھا انداز ہے تاکہ جو سامعین ہیں، جو سننے والے ہیں، وہ بھی کسی بدگمانی کا شکار نہ ہو، وہاں کی انتظامیہ کو بھی جو ہے وہ کسی کی کوئی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جو آنے والا شخص ہے وہ بھی اپنی طرف سے ایک وضاحت دے دے کہ بھئی اصل وجہ یہ تھی. ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ لیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وضاحت بھی نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ ایسے جس طرح ہم نے ابھی سنا کہ اپنے آپ کو بدگمانی کے مقام میں کھڑا کرنا اور ایسے افعال کرنا کہ جس سے لوگ بدگمانی کریں، اس سے بچانا بھی ضروری ہے. تو بہتر یہ کہ بندہ وضاحت کر دے کہ میں اس وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا، تو ہو سکے تو معافی بھی مانگ لے. تو انشاءاللہ معافی مانگے گا تو اس کی جو ہے وہ عزت میں اضافہ ہی ہونا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ ہم کوشش کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ وہی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام پر نہ کھڑا کریں کہ جس مقام پر لوگ ہمارے بارے میں بدگمان ہو. اگر بالفرض کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جاتا ہے تو اس کی ہمیں وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ کہیں دوسرے ہمارے بارے میں بدگمانی نہ کر دیں. بڑی پیاری مثال دی جس طرح ابھی بیان کے حوالے سے، گاڑی کے حوالے سے، اور چند ایک اس طرح کے کئی ایک معاملات ہیں. آپ مثال کے طور پر اسکول کا ہے، کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے، مدرسہ کا ہے، کہیں بھی آپ نے آنا جانا ہے، کہیں دعوت پہ آنا جانا ہے، کہیں دوستوں کے پاس جانا ہے، رشتہ داروں کے پاس جانا ہے، گھر میں آنا جانا ہے، تو کئی ایک اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. کبھی دیر ہو سکتی ہے، کبھی جلدی بندہ پہنچ جاتا ہے، لیکن بہر صورت ہمیں وضاحت کر دینی چاہیے. اگر تاخیر ہو چکی ہے تو اس کی وضاحت ہم کر دیں کہ ہمارا سبب یہ ہوا تھا، اس سبب سے میں تاخیر کا شکار ہو گیا. اسکول مدرسے والے یہ نہ سوچیں کہ پھر جو نا وہ ہم لیٹ ہوتے رہیں اور عذر بتاتے رہیں، وضاحت کرتے رہیں. مراد یہاں پر یہ کہ مراد یہ کہ کبھی ایمرجنسی میں، کبھی ان کیس اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن دے دے، اپنا عذر بیان کر دے. باقی بیان وغیرہ میں جانے کے لیے تو لیٹ ہونا ایک سمجھ لیں کہ روٹین ہوتی ہے، بسا اوقات دور دور کے فاصلے ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر بندہ روٹین وائز جا رہا ہوتا ہے، اسکول میں یا یونیورسٹی میں یا مدرسے میں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ ایک بہانہ سا بنا لے کہ ٹھیک ہے بھائی جا کے وضاحتیں دے دیں گے اور پھر جو ہے وہ ہم بچ جائیں گے. تو وہاں پر پنچوئلٹی بہت ضروری ہے. دیکھیں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کا پنچوئل ہونا یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. ظاہر ہے پڑھائی، اب آپ آدھے گھنٹے لیٹ جائیں گے جان بوجھ کر اور یہ سوچیں گے میں جا کے وضاحت دے دوں گا تو استاد صاحب مجھے بٹھا لیں گے. اب آدھے پونے گھنٹے کی جو پڑھائی لیٹ ہوئی، جو پڑھائی آپ کی ضائع ہوئی، اس کا کیا بنے گا؟ تو یہاں پر پنچوئل ہونا ضروری ہے. یہاں اگر آپ پنچوئلٹی نہیں دکھائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو پڑھائی کا نقصان ہوگا. کمال ماشاءاللہ. بڑے پیارے انداز میں ہمارے فراز بھائی نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہانہ بنا کر کہیں کہ بھئی استاد صاحب آپ بس حسن ظن رکھتے جائیں اور ہم جو کچھ مرضی ہے کرتے جائیں. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پڑھائی کا نقصان ہوتا رہے. کبھی کبھار کبھی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح حادثہ پیش آ گیا، کوئی تاخیر ہو گئی تو اس کی وضاحت بندہ کر دے. اچھا فراز بھائی، میں ایک اور بات عرض کروں گا آپ سے کہ حسن ظن قائم کرنے کا ذہن کس طرح بنے؟ دیکھیں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے. جب بندہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کے واقعات پڑھتا ہے، تو پھر اس کا حسن ظن جو ہے وہ قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اہل علم حضرات سے تربیت بھی لینی پڑے گی کہ بھئی یہ اس طرح کی جو بدگمانی ہے اس کے بارے میں ہم کیسے حسن ظن قائم کریں. ابھی جیسے موبائل کے حوالے سے میں نے مثال دی، وہاں میں نے 6-7 اس کے پہلو بتایا کہ کس کس طریقے سے جو ہے وہ حسن ظن قائم کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے حسن ظن قائم کرنے کا. اب اس میں یہ ہے کہ ہم علاج بھی اپنا کریں کہ کس طرح جو ہے وہ ہم اپنا حسن ظن کا ذہن بنا سکتے ہیں، بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ بندہ دعا بھی کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے کہ مجھے جو ہے وہ بدگمانی سے اللہ پاک محفوظ فرمائے اور حسن ظن قائم رکھنے کی، اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح حسن ظن اس طرح بھی قائم کیا جا سکتا ہے کہ بندہ جس کے بارے میں بدگمان ہو رہا ہے اس کی خوبیوں پر نظر رکھے. اس کی جب خوبیوں پر نظر رکھے گا تو پھر اس کی جو بارے میں بدگمانی ہے اس سے جو ہے وہ اس کو چھٹکارا ملتا شروع ہو جائے گا. اسی طرح بندہ جو ہے وہ اپنی اصلاح بھی کرتا رہے کہ جب بندہ خود گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا
تو پھر اس کے ذہن میں خیالات بھی برائی والے آتے ہیں. جب بندے کے خیال، بندے کی صحبت، بندے کے افعال اگر غلط ہو جاتے ہیں تو پھر بندے کے جو ظنون ہیں، جو اس کے خیالات ہیں، وہ بھی برے ہو جانے شروع ہو جاتے ہیں. تو بندہ اپنی بھی اصلاح کرتا رہے، علم حاصل کرتا رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا رہے. اسی طرح یہ بھی علماء نے فرمایا کہ اپنی صحبت کو بھی اچھا رکھے. جب بندہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے نا تو اس کے اندر یہ بدگمانی کا جو ایک وائرس ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ویکسین ہے نا پھر وہ حسن ظنی ہے. یہاں تک فرمایا گیا کہ صحبت الاشراری تورث سوء الظن من الاخیار، کہ برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں کے متعلق بدگمانی کو پیدا کرتی ہے. جب بندہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور بلکہ یہاں پر اگر ہم ایک اسٹیپ اوپر جا کے دیکھیں تو بسا اوقات لوگ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بد عقیدہ لوگ اولیاء کرام سے، معاذ اللہ بسا اوقات صحابہ کرام سے بدگمان کروا رہے ہوتے ہیں، کہ جو ایمان کو ضائع کر دینے کا ایک سبب بن سکتا ہے. تو اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے بچنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ عز و جل یہ برائی اور بدگمانی جو ہے اس کو مرض جو ہے وہ دور ہو جائے گا. اسی طرح جب بندہ جو ہے وہ بدگمانی کا شکار ہو تو پھر اس کے عذابات کو یاد کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا. اور جس طرح ہم نے ابھی سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرام ہے کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا، اور ظاہر ہے جو گناہ کا کام ہے، حرام کام ہے، وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے. تو اس کے بارے میں غور کرے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کروں اور مجھے جو ہے وہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ مجھے نہ سہنا پڑ جائے. تو اس طرح اپنے آپ کو ڈرائے. اسی طرح جو ہے وہ اچھے گمان بنانے کے حوالے سے وہ کوشش جاری رکھے تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس راہ پر آ جائے گا، اور حسن ظن کی انشاءاللہ اس کی عادت بھی ہو جائے گی. بلکہ قرآن پاک میں ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. ایک حوالے سے یہ بات بیان کی گئی کہ جب ان کے سامنے مومنین اور مومنات جو ہے وہ برے جو ہے وہ گمان کا شکار ہو رہے تھے، انہوں نے جو ہے وہ کیوں پھر حسن ظن قائم نہ کیا؟ جب لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، تہمت لگا رہے تھے، تو ان لوگوں نے کیوں جو ہے وہ اچھا گمان نہ کیا؟ تو قرآن سے بھی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ بندہ حسن ظن قائم کرے. اسی طرح عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ بھی ملتا ہے کہ تم اس وقت تک اپنے بھائی پر بدگمانی نہ کرو جب تک اسے اچھائی پر معمول کر سکتے ہو. جب تک اس کے فعل کو بندہ اچھائی پر معمول کر سکتا ہے اس وقت تک وہ اس سے بدگمان نہ ہو. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتاوی رضویہ میں فرمایا کہ مسلمان کے فعل کو اچھے گمان پر محمول کرنا یہ واجب ہے، کہ کوئی اس طرح کا وہ معاملہ دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اچھے طرف لے کر جائے، اس پر حسن ظن جو ہے وہ قائم کرے. یہ بندے کے اوپر لازم ہوتا ہے. تو یہ ظاہر علم دین سیکھے گا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ بدگمانی سے نجات آہستہ آہستہ مل ہی جائے گی. یہاں پر ایک مثال شاید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ جو فرمایا کہ حسن ظن کے حوالے سے تربیت فرماتے ہوئے کہ اگر کسی شخص کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو، یہ بھی اس کو حد نہ لگائی جائے، بلکہ ممکن ہے کہ اس کو جو ہے وہ زبردستی پلا دی گئی ہو، یا اس نے منہ میں ڈال دی اور اس نے پھینک دی ہو، توبہ کر لی ہو. بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو اس کو شراب ہی نہیں کہیں گے، فوراً جو ہے وہ اس پر حد قائم نہیں کر دیں گے، بلکہ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کی جو بھی تحقیق ہے، وہ جو قاضی یا جو بھی اس کی شرعی جو سزا بنتی ہے یا جو بھی اس کا شرعی طریقہ کار ہے وہ تو اپنائیں گے، لیکن ابتداءً کسی بھی شخص کو دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شرابی ہے، کہ ممکن ہے کہ اس نے ڈال کے پھینک دی ہو یا پھر اس کو کسی نے زبردستی پلا دی ہو. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ساری باتیں ہمیں جب جا کر معلوم ہوں گی، ہم اس پر عمل کر سکیں گے کہ جب ہماری صحبت اچھی ہوگی، ہمارے دوست اچھے ہوں گے، ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا ناطہ رشتہ ہے، وہ اگر اچھے ہیں، دینی ماحول والے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی ذہن دینی ماحول والا بن جائے گا. حسن ظن کا ہم بھی پیکر بن جائیں گے، حسن ظن رکھنے والے بن جائیں گے. دیکھیں، علم دین سے دوری کی جو وبال ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں، ان میں سے کتنا بڑا بگاڑ ہے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ہم بدگمانی مول لے لیتے ہیں، جبکہ ہم حسن ظن کہ جس کو حدیث پاک میں عمدہ عبادت کہا گیا، عمدہ عبادت جس فعل کو کہا گیا، حسن ظن. گمان ہی تھا نا، ایک گمان کر کے ہم نے گناہ کو اپنے ذمہ لے لیا، اور ایک اسی گمان کو اگر ہم پازیٹیو لے لیتے، صحیح سوچ لیتے، سیدھا سوچ لیتے، مثبت سوچ لیتے، تو وہ کیا تھا؟ عمدہ عبادت بن جاتا، کار ثواب بن جاتا. یہ ساری باتیں مدنی چینل کے ناظرین، جس وقت ہم دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں گے، جب جا کر ہمیں یہ ساری سعادتیں ملیں گی. دیکھیں، اچھے لوگ جو ہیں، اچھے دوست ہیں، جو ہمارے خیر خواہ ہیں، جو ہمارے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے. مجھے ایک فرضی حکایت میں یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی جاب چھوٹ گئی،
اور والد صاحب جو ہے ان کے سخت بیمار ہو گئے. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا, کہا کہ والد صاحب کی دوائی لینی ہے تو آپ میری تھوڑی اس معاملے میں ہیلپ کریں. اچھا, اس نے کہا جی ٹھیک ہے, یقین دہانی دلائی کہ میں کچھ کرتا ہوں. اچھا, بعد میں اس نے کال پر کال کی, یہاں تک کہ نمبر بند ہے. اب اس نے بدگمانی آنا شروع ہو گئی. بھائی یہ دیکھیں نا, ساری زندگی میں نے جس پر اعتماد کیا تھا اور کیا کچھ کیا, اور آج مشکل وقت آئی اور اس نے مجھے یوں آ کر اس موڑ پر آ کر چھوڑ دیا. بہرحال بڑا دل ٹوٹا, دل برداشتہ ہوا. کیا تھا, بدگمانی لے لی تھی اور باہر کے ہی نکلا. اچھا, بازار کی طرف گیا, واپس جب آیا تو اس نے دیکھا کہ والد صاحب کے سرہانے کچھ دوائیاں پڑی ہیں اور والد صاحب آرام سے سو رہے ہیں. چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ دوائیاں کہاں سے آئیں؟ کہا کہ وہ جو آپ کے دوست ہیں نا وہ آ کر دوائی دے کر گئے ہیں. کہا اچھا. حیران ہو گیا کہ بھائی وہ دوائی, کہا کہ انہوں نے پرچی لی تھی اور بازار سے گئے اور دوائی لے کر آ کر مجھے دے دی, میں نے ابو کو کھلا دی, ابو ابھی آرام میں ہے تھوڑا. اس نے کیا کیا کہ فوراً دوست کے پاس پہنچا اور جا کر کہا کہ پہلے تو شکریہ ادا کیا اور پھر کہا کہ آپ نے یار میں نے آپ کو کال پہ کال کی, آپ نے کال نہیں اٹھائی. کہا بھائی بات یہ تھی کہ جب آپ نے مجھے کہا نا تو مجھے تکلیف بہت زیادہ ہوئی کہ یار میرا دوست مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, اور اتفاق کی بات کہ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا تو میں نے اپنا موبائل لیا اور اسے بازار میں جا کر سیل کیا, جو قیمت ملی میں نے اس کو آپ کے والد صاحب کی دوائیوں میں صرف کر دیا. رونے لگ پڑا اور رو کر کہتا ہے کہ یار میرا دوست, اتنا قیمتی دوست جو میرا اتنا خیر خواہ ہے, میری تھوڑی سی سوچ, تھوڑی سی بدگمانی اور میں نے اس کے بارے میں کیا کچھ سوچا. یوں ہی مدنی چینل کے ناظرین, اس فرضی حکایت سے ہمیں یہ ضرور ملتا ہے کہ ہم تھوڑے سے الفاظ ہوتے ہیں اور چند جو ہمارا گمان کہیں جاتا ہے, اس کی بنا پر ہم اپنے قیمتی دوست کھو بیٹھتے ہیں, اپنے قیمتی جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے, رشتے ہوتے ہیں, ناطے ہوتے ہیں, ہم بدگمانی کی بنا پر ہم یہ ناطے رشتے توڑ دیتے ہیں. معاذ اللہ لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. کس کی بنا پر؟ بدگمانی کی بنا پر. جس وقت شک آ جاتے ہیں, بدگمانیاں آ جاتی ہیں, پھر اس بنا پر آ کر رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, ناطے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, دوست سے دور ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, یہ ساری باتیں یہ کیا ہیں کہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں. وہ کیا چیز ہے کہ جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے؟ دین اسلام ہے, جو ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور کس طرح ہم نے اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے. ہم جب اسلام کے فالوورز ہو جائیں گے, اسلام پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے, شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا, احادیث طیبہ میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن احکامات کا ہمیں ارشاد فرمایا, جب ہم ان پر عمل کریں گے, یقین کیجئے مدنی چینل کے ناظرین, ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور ہم آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے. آخری لمحات ہیں, اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بدگمانی کی وجہ سے بہت سے قیمتی لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں, ہمارے ناطے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب بندہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو اس کی علامات بھی علماء نے یہ فرمائی ہے کہ اس کو بوجھ جالنے لگتا ہے, اس سے جو ہے وہ کینہ اس کے دل میں پیدا ہونے لگتا ہے. تو ظاہر ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ رشتے ناطے ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے, تو اس لیے بندے کو چاہیے بدگمانی نہ کرے اور اپنے رشتوں کو مضبوط کرے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, بس اپنے رشتوں کو مضبوط کیجئے, اپنے آپ کو مضبوط کیجئے, اسلام پر آپ عمل کیجئے, اسلام کا مطالعہ کیجئے, شریعت مطہرہ کا مطالعہ کیجئے, قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی بہاریں ہمیں نظر آئیں گی. ہمارا معاشرہ کس قدر بہترین معاشرہ ہوگا, ہمارا گھر کس قدر بہترین ہوگا, امن کا گہوارہ بن جائے گا. میں اور آپ, اگر ہم میں سے ہر فرد یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں اور آپ ہر ایک شخص کے اپنے آپ کو سدھاروں گا, میں انشاءاللہ بدگمانی سے بچوں گا, حسن ظن رکھوں گا, میں آپ ایک ایک کر کے انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ پورا معاشرہ بن جائے گا. فرد سے معاشرہ بنتا ہے, جب فرد سدھر جائے گا انشاءاللہ ہمارا سارا معاشرہ انشاءاللہ عز و جل سدھر جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والے ہیں جو اللہ
راہ سے